اور پھر رات کی نماز جو ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کبھی کبھار میں ان چیزوں کو سوچتا ہوں تو کتنی بدبختی ہے کہ انتہائی عام عبادات جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں مشکوک بنا دی جاتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. ایک اور روایت میں نبی فرمایا کہ جو آدمی رمضان کا فرض روزہ رکھے اور رمضان کی راتوں میں قیام کرے اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف فرمائیں گے کہ جیسے وہ اپنی والدہ کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا گناہوں سے پاک تھا. اب صحابہ کرام نے جب ان چیزوں کو سنا تو انہوں نے عبادت شروع کر دی. کوئی گھروں کے اندر نماز پڑھتے تھے, کوئی مسجد نبوی شریف کے اندر آ کر رات کو قیام کرتے اور نماز پڑھتے. ایک سال ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 21 رمضان کو تشریف لائے اور آ کر نماز شروع کی. صحابہ کرام بھی پیچھے کھڑے ہو گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد صحابہ کرام میں دل کو چرچا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز پڑھائی ہے, بڑا اچھا لگا. کچھ اور صحابہ جو گھر میں نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی آگے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف نہ لائے. 3 دنوں کے بعد پھر تشریف لائے, پھر نماز پڑھائی. پھر اگلے دن اور زیادہ صحابہ کرام جمع ہو گئے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھائی. یہاں تک کہ 27ویں شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. تو نماز کا تصور یعنی موجود تھا. ایسا نہیں ہے کہ لوگ سوتے نہیں تھے کہ رات کے دوسرے پہر یعنی نصف رات کے بعد یہ لوگ جب مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو لازم یہی ہے کہ رات کی عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ نمازیں پڑھائی. اب کتنی نماز پڑھائی تو اس کے بارے میں کوئی واضح روایات نہیں ہے, لیکن سنن بہقی کے اندر ایک یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت اس وقت پڑھائی اور صحابہ کرام نے 20 رکعت پڑھی. اب اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیں سنن بہقی کی روایت وہ بھی بالکل درست روایت ہے, ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی درجہ کم ہے, چھوڑ دیں. نبی پاک صلی کی حدیث ہے اس کا درجہ کم نہیں ہے. اگر صحائف ستر کے اندر آ جائیں تو صحائف ستر میں 6 کتابیں ان میں 23 روایات ایسی ملتی ہیں کہ رمضان کی رات کی نمازوں کا اس کے اندر ذکر ہے اور اس میں کوئی واضح رکعات کے بارے میں موجود نہیں ہے کتنی ہے. لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی یہ ساری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد نیچے کچھ اقوال مبارک جو ہیں وہ انہوں نے ذکر کیے. بس ہم یہ قول سیکھتے ہیں, ہم صرف اپنے لیے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے کہ نہیں. تو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کا قول یہ ہے کہ وہ رات کو مسجد نبوی میں 41 رکعت پڑھا کرتے تھے, 38 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور 3 رکعت سادہ وتر پڑھا کرتے تھے. یہ اہل مدینہ کا قول ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور بعض صحابہ سے جو روایات مروی ہیں جن کو آگے تابعین میں سے سفیان ثوری, عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ حرم شریف کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد 3 وتر پڑھا کرتے تھے اور یہ ہمارے نزدیک راجح قول ہے. اب یہاں پر امام احمد رحمہ اللہ سے قول نقل کیا کیونکہ یہاں کوئی مقررہ تعداد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدمی جتنی آسانی کے ساتھ ہو سکے نماز پڑھ لیا کرے. آپ دیکھیے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ دوسری صدی میں ہجری میں گزرے ہیں. اس سے پہلے اگر کہیں پر کچھ 8 رکعت یا تھوڑی رکعت پڑھنے کا کوئی ذکر ہوتا تو وہ کوئی ایک قول بھی ذکر نقل فرما دیتے, لیکن انہوں نے کوئی ایک قول نقل نہیں کیا. یعنی امت کے اندر 20 سے کم کا کوئی قول نہیں تھا. 20 کا تھا, 35 کا تھا, 38 کا تھا, 41 کا تھا. اتنی رکعات کا ذکر تھا, انہوں نے اقوال نقل کر دیے. بہرحال اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری عبادت ہے رات میں وہ اس کم ترین جو عبادت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام کا معمول تھا وہ کم ترین جو عبادت رات کو رمضان میں کرتے تھے تو 20 رکعت پڑھا کرتے تھے, اس لیے ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں. اب ایسا ہوا کہ 1200 سال گزر گئے تو اس وقت کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ نہیں یہ تو نہیں ہے بلکہ 20 نہیں ہے 8 ہوتے ہیں. 1200 سال تک ایسی کوئی واضح روایات نہیں ہے تو اس وقت لوگوں کو خیال آیا 8 ہوتے ہیں. پھر کچھ لوگ آگے بڑھ گئے اور اب ایسے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے تھے کہ تراویح تو سیدھے سے نماز ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو بالکل کوئی نماز بھی نہیں ہے, بس نوافل ہے آپ گھر کے اندر پڑھ لیں. اب یہ ساری چیزوں کا کیا ہوتا ہے کہ نوجوان پہلے سے ہی
इबादत से भागता है, जब उसको ये भी पता चल जाए कि कोई नमाज नहीं है तो वो अपने लिए और दलील बना देते हैं कि इतने बड़े आलिम साहब मेरी कोई नमाज नहीं है, आप खामखा मस्जिद में जाकर थकते हैं, हम कितने मजे से मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आपने जाकर वहाँ थकावट हासिल की और हमने ड्रामे की पूरी किस्त देख ली, ये एक सीरियल हमने देख लिया, हम कितने फायदे में रहे। तो इस तरह की चीजें नहीं है। उलमा का काम ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इबादत की तरफ तरगीब दें, न कि उनका इबादत से जान छुड़ाकर उनके लिए यूं सहूलत पैदा कर दें कि जो थोड़ी बहुत इबादत कर रहे हैं उससे भी भाग जाए। अल्लाह पाक जिसको तौफीक अता फरमाए तो रमजान की रातों में क़याम करे, 20 रकात तरावी पढ़े। अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मन काम रमजान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिसने रमजान की रातों में ईमान की हालत में सवाल नीयत से क़याम किया, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमाएंगे। अल्लाह पाक हमें इस बिशारत अता फरमाए और हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए जिनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।